اللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدثنا عبداللہ حدثنا اسحاق قال اخبرنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادہ حدثنا انس بن مالک انہ سمع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اتم الرکوع والسجود فوالذی نفسی بیدہ انی لأراکم من بعد ظہری اذا ما رکعتم و اذا ما سجدتم۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے خادم ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ انہ سمع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہوں نے آقا کریم علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا۔ آقا فرماتے ہیں اتم الرکوع والسجود، رکوع اور سجدہ کو مکمل کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ آقا فرماتے ہیں انی لأراکم من بعد ظہری اذا ما رکعتم و اذا ما سجدتم، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں جب تم رکوع کرتے ہو اور جب تم سجدہ کرتے ہو۔ یہ کتاب الایمان والنذر کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 6389 ہے۔ اس میں آقا کریم علیہ السلام نے پہلے تو اپنے صحابیوں کو، اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو پہلے تو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ رکوع اور سجدہ مکمل کیا کرو، رکوع بھی اچھے سے کیا کرو اور سجدہ کرو تو سجدہ بھی اچھے سے کیا کرو۔ پہلے تو یہ بات ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا کہ تم لوگ اس بات میں نہیں رہنا کہ میں امام ہوتا ہوں، آگے رہتا ہوں تو تمہیں دیکھ نہیں پاتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انی، بے شک، عربی زبان میں اردو میں جو بولتے ہیں نا آدمی کرتا ہے نہیں ایسا ایسا ہے، پھر بول دیں کہ نہیں ایسا ہی ہے، تو یہ ایسا ہی جو بولتے ہیں نا یہ اردو میں بات کو مضبوط کرنے کے لیے لاتے ہیں اور عربی میں انی لاتے ہیں۔ انا یہ الفاظ ہوتے ہیں بات میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے۔ تو آقا نے بات میں مضبوطی پیدا کر کے ارشاد فرمایا کہ انی لأراکم من بعد ظہری، کہ بے شک میں تمہیں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اذا ما رکعتم و اذا ما سجدتم، جب تم رکوع اور سجدہ کرتے ہو۔ یعنی آقا نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، آقا کی پیٹھ میں آنکھ نہیں تھی، اس کا مطلب ہے کہ آقا کی پیٹھ میں آنکھ لگی تھی۔ آنکھ آقا کریم علیہ السلام کی ویسی تھی جیسے ہم اور آپ کی ہیں، لیکن آقا کی آنکھوں میں وہ تاثیر تھی، اللہ کریم نے وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام جیسے سامنے دیکھتے تھے ویسے ہی آقا کریم پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ آقا کریم کے پیچھے کیا ہے، یعنی آقا کریم علیہ السلام یہ بھی دیکھتے تھے کہ میرے پیچھے جو نمازی نماز پڑھ رہے ہیں نا تو یہ نماز میں رکوع سجدہ ڈھنگ سے کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اب آپ سوچئے گا کہ اب وہ صحابہ بھی کیا رکوع سجدہ ڈھنگ سے نہیں کرتے تھے؟ دراصل اسلام کی شروعات کی باتیں ہیں یہ، جب لوگ نیا نیا مسلمان ہوتے تھے، اب وہ جن کی پشتوں سے کفر و شرک کرتے تھے مکہ شریف میں، پشتوں سے سینکڑوں سال سے جن کو کفر و شرک کرتے گزر رہے تھے، جن کو علم کا دور دور سے کوئی واسطہ نہیں تھا، وہ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ جی ہاں، ایک سے ایک ایسے لوگ جو اجڑ قسم کے ہوا کرتے تھے وہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ تو وہ جہاں پر علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہاں علم کا شمع، علم کا چراغ روشن ہو رہا تھا، تو سکھانا تو پڑ رہا تھا۔ ایک دم آدمی ایک ہی دن اسلام قبول کر کے سارا کچھ سیکھ تو نہیں جاتا تھا، دھیرے دھیرے سیکھتا تھا۔ تو رکوع سجدہ مکمل کرنے کے تعلق سے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا۔ ایک تو بات یہ سمجھ میں آئے کہ رکوع اور سجدہ مکمل کرنی چاہیے،
جی ہاں، نماز جب آپ پڑھیں تو رکوع بھی اطمینان سے کریں، سجدہ بھی اطمینان سے کریں۔ بعض اوقات لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ وہ رکوع میں گئے نہیں کہ سجدے میں جانے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، ایک سجدے میں گئے نہیں کہ دوسرے سجدے میں جانے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کم پڑھو لیکن اچھے سے پڑھو۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے نا تو نفل چھوڑ دو، لیکن سنت اور فرض جو ہے نا اس کو اچھے سے پڑھو۔ اس کا مطلب ہے کہ نفل آپ ہلکے میں لیں، لیکن اگر کبھی ایسا معاملہ ہو کہ آپ کے پاس وقت کم ہے، کہیں آپ کو ضروری کام سے جانا، آپ کا ذہن خیال بٹا ہوا ہے، تو جلدی جلدی ساری نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ اطمینان و سکون کے ساتھ جو ضروری ہے وہ پڑھ لیں، چونکہ وہ جلدی جلدی کے چکر میں نا جو ضروری ہے اس کو بھی آدمی خراب کر کے بیٹھتا ہے۔ تو رکوع میں جائیں تو آرام سے جائیں، آدمی ہر کام سکون سے کرتا ہے۔ جلد بازی شیطان کا کام ہے، سب لوگ بولتے ہیں۔ کوئی گاڑی اسپیڈ چلائے تو آپ بولتے ہو کیا کر رہا ہے، اس کو اپنی جان کی فکر ہے کہ نہیں؟ تو جو نماز اسپیڈ پڑھتا ہے نا اس کو ہونی چاہیے کہ اس کو اپنی نماز کی فکر ہے کہ نہیں، کیونکہ جلدی جلدی نماز پڑھنے والے کی نماز خطرے میں ہے، جلدی گاڑی چلانے والے کی جان خطرے میں ہے، اور جلدی نماز پڑھنے والے کی نماز خطرے میں ہے۔ جان تو جانی ہی جانی ہے، وہ تو کبھی نہ کبھی جائے گی اور وقت پر جائے گی، تقدیر سے پہلے نہیں جائے گی۔ لیکن نماز اگر آدمی ڈھنگ سے نہیں پڑھ رہا نا تو قیامت کے دن خسارہ ہوگا، افسوس ہوگا میں نے کیا کرا۔ تو جب آپ بالکل رکوع میں جانا کھڑے ہیں نا نماز میں، سکون سے جائیں۔ رکوع میں بھی آپ کو سکون ہونے چاہیے کہ میں الحمدللہ رکوع میں ہوں، اور سبحان ربی العظیم جب آپ پڑھ رہے ہیں نا تو سکون ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کی تعریف بیان کر رہا ہوں۔ پھر رکوع سے سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور رکوع سے جب کھڑے ہونا تو جیسے میرا ہاتھ ہے نا سیدھا کھڑا ہے، بالکل ویسے باڈی کو ایک دم اسٹریٹ کریں، ایک دم سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ پھر آرام سے سجدے میں جائیں، جلد بازی بھی نہیں، آرام سے جائیں کہ لگے کہ نہیں آپ خدا کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اس عظمت و جلال والے رب کریم کی عبادت کر رہے ہیں، وہ آپ کی عبادت سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ آدمی استاد کے پاس فرفر تھوڑی کرتا ہے، آدمی اپنے پیر کے پاس بیٹھ کے بالکل جلد بازی اٹھک بیٹھک تھوڑی کرتا ہے، آدمی کسی ادھیکاری کے پاس جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، جلدی کیا جلدی ہے تھوڑی کرتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، کپڑے دیکھتا ہے اور بڑے آرام سے جاتا ہے اور سیلوٹ کرتا ہے، پھر آرام سے الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہے۔ یعنی بڑوں کے پاس سکون چاہیے، اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اپنے خدا کے پاس ہوتے ہیں۔ دنیا کے بڑوں کے پاس سکون ہے، اور خدا کے سامنے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو جلد بازی کرتا ہے، ہرگز نہیں، جلد بازی نہ کریں، بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ یقین مانیں کہ نماز کو آپ جتنے سکون سے پڑھیں گے نا اس نماز کی کوالٹی، اس نماز کی ثواب اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ سکون سے پڑھیں نماز۔ ایک تو یہ سمجھ میں آیا، دوسرا کیا سمجھ میں آیا کہ حضور علیہ السلام پیٹھ پیچھے بھی دیکھتے ہیں، مطلب آقا کریم کو اللہ پیٹھ پیچھے کا مطلب غیب ہے نا، میرے پیٹھ پیچھے کیا ہے یہ میرے لیے غیب ہے، تو مجھے تو نہیں پتا میرے پیٹھ پیچھے کیا ہے، نہ آپ کو پتا، نہ عموماً لوگوں کو پتا رہتا ہے کہ میرے پیٹھ پیچھے کیا ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام الحمدللہ اپنے پیٹھ پیچھے کی خبر بھی رکھتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کریم نے ہمارے حبیب علیہ السلام کو، اپنے حبیب علیہ السلام کو، ہمارے نبی علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا تھا۔ یہ کانسیپٹ میں نے کئی بار کلیئر کیا ہے بخاری شریف کی حدیث سے، لیکن چونکہ یہ دور ہے جو حضور کے علم غیب پر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، تو کئی ساری حدیث تو آپ نے سن لیا ہے، آج اس کو میں اور مزید مضبوطی پیش کرتا ہوں۔ یہ چونکہ ہمارے نبی کی شان کا ایک حصہ ہے، حضور کی عظمت کا ایک باب، ایک چیپٹر ہے، تو اس کو جتنا سنیں گے اتنا ایمان مضبوط ہوگا۔ حدیثیں سنیے، یہ حدیث پاک دیکھیں آپ، یہ حدیث پاک صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 611 کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کو حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ کے شہید ہونے کی خبر جنگ سے ان کی شہادت کی خبر آنے سے پہلے ہی عطا فرما دی تھی۔ ایک جنگ ہو رہی تھی، جنگ موتا، آقا مدینہ پاک میں تھے اور صحابہ جنگ لڑنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ میں ہیں اور یہ سینکڑوں کلومیٹر دور صحابہ جا کے جنگ لڑ رہے ہیں، آقا صحابہ کے بیچ ہے۔ کبھی بھی آقا کریم علیہ السلام فوج اگر بھیجتے تھے نا تو ایسا نہیں تھا کہ بھیج کے بھول گئے، بھیج کے اس کا تذکرہ کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، ارے ان کے بارے میں ذکر ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، خبر رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ کمک بھیجنے کی ضرورت پڑے تو کمک بھیجا جائے، مدد بھیجنے کی ضرورت ہو تو مدد بھیجا جائے۔ اس کے لیے آقا کریم علیہ السلام برابر رابطے میں رہتے تھے۔ آقا کا علم غیب دیکھیے، یہ جنگ موتا، جنگ کا نام یاد رکھیے گا، جنگ موتا میں صحابہ گئے تھے، آقا مسجد میں، مسجد نبوی میں، مدینہ پاک میں، سینکڑوں کلومیٹر دور جنگ ہو رہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کے بیچ میں فرمایا کہ میرے صحابہ جو جنگ لڑنے گئے ان میں سے زید سپہ سالار، اس نے جھنڈا اٹھایا اور وہ شہید ہو گئے۔
یعنی آقا لائیو یہاں سے بتا رہے ہیں، جبکہ ایسا کوئی نہیں کہ کوئی کیمرہ لگا ہے یا کوئی سی سی کیمرے لگے ہیں تو لائیو یہاں کامنٹری ہو رہی، کچھ بھی نہیں۔ آقا کی نگاہ کرم دیکھیے کہ آقا کو یہ دنیا کی چیزوں کی حاجت نہیں ہے، اور حقیقت تو یہ کہ آقا کے سامنے آقا چاہے نا تو دنیا کا کوئی پردہ آقا کے سامنے پردہ نہیں ہے۔ الحمدللہ آقا مدینہ پاک میں رہ کر عرش کی خبریں بھیجتے ہیں، مدینہ پاک میں رہ کر جنت کی خبر عطا فرماتے ہیں، تو الحمدللہ آقا کی نگاہ دیکھیے۔ آقا نے فرمایا زید جھنڈا ہاتھ میں اٹھ لیا اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ حضرت جعفر نے جھنڈا اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ ابن رواحہ نے جھنڈا لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ یعنی سپہ سالار برابر ایک کے بعد ایک جو شہید ہو رہے تھے نا، آقا مدینہ پاک میں بیٹھ کر خبر دے رہے تھے، اور یہ خبر دیتے وقت آقا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آقا کے صحابہ شہید ہو رہے تھے نا، تو آقا بتا بھی رہے تھے اور آقا کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے، یہاں تک کہ آقا نے فرمایا کہ سیف اللہ، اللہ کی تلوار، خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ ساری خبریں آقا مدینہ پاک سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ 3 سپہ سالار کی شہادت کی خبر دی، اور چوتھے سپہ سالار خالد بن ولید جس کو حضور نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار فرمایا، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ سرکار مدینہ منورہ، سرکار علیہ السلام مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے، مگر جنگ موطا میں پیش آنے والے اہم واقعات کی غیبی خبریں اس طور پر دے رہے تھے جیسے کوئی اپنے ہتھیلے کے نشانات دیکھ دیکھ کر بتاتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام نے 8 غیب کی خبریں دی ہیں۔ کتنی غیب کی خبریں؟ 8 غیب کی خبر ایک حدیث پاک میں۔ کیسے؟ 2 خبریں جنگ کا، جھنڈا ہاتھ میں لینے کا، شہید ہونے کی، ایک تھوڑی جنگ کی خبر دے رہے ہیں کہ جنگ ہو رہی، یہ بھی تو ایک غیب ہے نا۔ کوئی ضروری ہے کہ صحابہ گئے تو لڑی رہے ہیں یا پہنچ گئے ہیں یا لڑائی شروع ہو گئی ہے، یہ بھی تو ایک غیب ہے کہ ابھی جو صحابہ یہاں سے گئے تھے کچھ دنوں پہلے وہ وہاں لڑائی شروع ہو گئی ہے، ایک غیب تو یہ۔ اور دوسری غیب یہ کہ جھنڈا اٹھا رہے ہیں، یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی نا کہ جھنڈا اٹھا رہے ہیں، یہ غیب۔ پھر یہ کہ ہاتھ میں اٹھا رہے ہیں اور پھر شہید ہو رہے ہیں، 2 ہاتھ میں جھنڈا لینے اور فتح ہونے کی، تو ثابت ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام بلا شبہ یقیناً غیب کے جاننے والے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام موتا سے سینکڑوں کلومیٹر دور رہتے ہوئے خبر دے رہے تھے کہ کون کہاں انتقال ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو بے ای ارض تموت کا بھی علم ہے کہ کس کا انتقال کہاں ہوگا، آقا کو یہ بھی خبر ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، یہ حدیث پاک بھی صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 102 کی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جنگ بدر کے موقع پہ، اسلام کی پہلی جنگ بدر، جب جنگ بدر کے موقع پر صحابہ کرام کے ساتھ حضور علیہ السلام میدان بدر میں پہنچے نا، تو ہوا کیا دیکھیں، جیسے آقا وہاں پہنچے تو میدان جنگ میں حضور تشریف لے گئے، جہاں لڑائی ہونی تھی، ابھی شروع نہیں ہوئی لڑائی ہونی ہے، آقا وہاں تشریف لے گئے، اور آقا کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا، ایک چھڑی، کوئی نشان لگانے والی چیز تھی۔ آقا کریم علیہ السلام اس ڈنڈے سے میدان جنگ میں نشان لگا رہے تھے کہ یہاں فلاں کافر مر کے پڑے گا۔ آپ اپنا ہاتھ زمین پر رکھ کر فرماتے یہاں اور یہاں، یعنی یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں قتل ہوگا، یعنی آقا کریم علیہ السلام نے نشان لگا دی کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں وہ مرے گا، یہاں مرے گا، نہیں سب کی لاش کہاں کس کی لاش پڑی ہوگی، آقا نے نشان لگا کر بتایا۔ کب؟ جنگ سے پہلے ہی، جنگ بدر کے موقع پر۔ اور راوی کا بیان ہے اس حدیث کو جنہوں نے راوی کیا، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے جو نشاندہی فرمائی تھی اس جگہ سے ہٹ کر ادھر ادھر کوئی نہ گرا، جو گرا وہی گرا، اور جس کے نام کا جو نشان حضور نے جہاں لگایا تھا وہ وہی گر کر کے مرا۔ کہاں علم غیب الحمدللہ اللہ کریم نے آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک اس پر سن لیں، یہ حدیث پاک بھی صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 561 پہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ عبداللہ ابن سلام کو نبی کریم علیہ السلام کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کی اطلاع ملی۔ عبداللہ ابن سلام مدینہ پاک میں ایک یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن پہلے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب ہمارے آقا مدینہ تشریف لے گئے مکہ سے ہجرت کر کے، تو یہ عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے عالم تھے حضور کے پاس آئے، اور حضور کے پاس آ کر کچھ سوال کرنے کے لیے آئے۔ یہودیوں کے عالم تھے وہ، تو سوال کرنے کے لیے آئے۔
انہوں نے عبداللہ ابن سلام نے ہمارے نبی کے پاس آ کر کے کہا کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، اگر آپ نے جواب دے دیا تو میں مان لوں گا کہ آپ نبی ہیں۔ آقا نے فرمایا ایسا کیوں؟ بولے میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو نبی ہوگا انہیں ان 3 باتوں کی خبر ضرور ہوگی۔ وہ 3 سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، وہ 3 سوال کا جواب ہر نبی کو پتا ہوتا ہے، اگر آپ نبی ہیں تو جواب دیں گے۔ آقا نے فرمایا سوال کرو۔ آقا کوئی جھوٹے نبی تو دے نہیں۔ آقا نے فرمایا سوال کرو۔ اس نے کہا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ علم غیب ہے نا یہ۔ پوچھا کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ دوسرا سوال، جنتی جنت میں سب سے پہلا کھانا کیا کھائیں گے؟ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلا کھانا کیا کھائیں گے؟ اور نمبر 3، اولاد کبھی اپنے والد کی طرح ہوتی ہے اور کبھی اپنی ماں کی طرح ہوتی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ 3 سوال انہوں نے کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے تینوں سوال سنے پہلے، اس کے بعد جواب دینا شروع کیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل نے مجھے اس کی خبر دی ہے کہ ابن سلام نے کہا وہ تو فرشتوں میں یہودیوں کے دشمن ہیں۔ یعنی جیسے ہی وہ جواب دینے کی باری آئی نا تو آقا نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ابھی جبریل کو بھیج کر سارے سوالوں کے جواب مجھے دے کر کے گئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کریم بھی اپنے محبوب کا کتنا خیال رکھتے تھے کہ بس میرے محبوب سے سوال ہونا ہے اور یہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو بتا کے آؤ۔ الحمدللہ۔ ایک بات تو یہ کی کہ آقا کریم علیہ السلام نے بتائے بھی کہ جبریل ابھی آ کر کے بتا کے گئے ہیں۔ یہ اس لیے بھی تھا، جبریل کا نام حضور نے اس لیے لیا تھا کہ یہ عبداللہ ابن سلام جو تھا نا یہودیوں کے عالم تھے، اور یہودیوں کو اس بات کا علم تھا کہ جو نبی ہوتے ہیں نا ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، تو آقا اس بات کو بھی کلیئر کرنا چاہ رہے تھے کہ میں نبی ہوں تب تو میرے پاس فرشتے آ رہے ہیں نا۔ جواب بتا دینا تو چلو آپ نے کسی سے سنا تھا، کسی کتاب میں پڑھا تھا یا کہیں آپ نے سن لیا اس لیے آپ بتا رہے ہیں، ایک تو جواب میں یہ بات آ سکتی ہے، لیکن آقا نے کلیئر کیا کہ جواب بھی بتا رہا ہوں اور اس پر بھی بتا رہا ہوں کہ جبریل کو خدا نے بھیج کر مجھے اس کا جواب بتایا ہے تاکہ میرے نبی ماننے میں تمہیں کوئی شک نہ ہو۔ آقا نے پہلے یہ بتایا کہ مجھے جبریل نے بتایا، تو ابھی عبداللہ ابن سلام جو تھے نا یہ تو یہودیوں کے عالم تھے، انہوں نے کہا یہ جبریل تو یہودیوں کے دشمن ہیں۔ جبریل کو، حضرت جبریل کو یہودی لوگ اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ دشمن اس لیے سمجھتے تھے کہ پچھلے یہودیوں کی بہت ساری قوم پر عذاب نازل ہوا تھا، اور ان پر عذاب نازل ہونے کی جو خبریں، عذاب کئی بار نازل ہونے کا معاملہ جو تھا نا وہ حضرت جبریل ہی لے کے آتے تھے نبیوں کے پاس۔ تو چونکہ عذاب نازل ہونے کی خبر عذاب لے کر کے بھی کئی بار جبریل آئے، تو اس کی وجہ سے یہ لوگ جو نا یہودی لوگ حضرت جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے کہ ہمارے دشمن ہیں، آسمان سے عذاب ہمارے لیے لے کر آتے ہیں۔ جب آقا نے جبریل کا نام لیا نا تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ وہ تو یہودیوں کے دشمن ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کی اس بات کو سنی انسنی کر دی۔ آقا نے فرمایا تم اپنا جواب سنو۔ آقا نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی نشانی، اس نے پوچھا تھا نا کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، تو آقا نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی نشانی ایک بڑی آگ ہے جو لوگوں کو پورب سے پچھم کی طرف جمع کرے گی۔ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے، پورب ہے نا، پورب طرف سے آگ آئے گی اور بہت بڑی آگ ہوگی۔ وہ آگ ایسی نہیں ہوگی کہ آئی اور بجھ گئی، وہ آگ لوگوں کو ہکالے گی، لوگوں کو ہکالے گی۔ لوگ اس آگ کو کراس نہیں کر پائیں گے کہ کراس کر کے اس پار چلے جائیں، نہیں، وہ آگ ہکالے گی لوگوں کو۔ جیسے آگے بڑھے گی تو لوگ آگ سے بچنے کے لیے پچھم کی طرف بھاگیں گے۔ یہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہوگی، بڑی نشانیوں میں، یعنی جس کے بعد اب قیامت دور نہیں ہوگی کہ بس اب قیامت آنے ہی والی ہے۔ تو آقا نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی۔ اور تمہارا دوسرا سوال کہ جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا کیا ہے، تو آقا نے فرمایا کہ جنت کی سب سے پہلی غذا مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مچھلی کا جو جگر ہوتا ہے نا، مچھلی کے جگر کا ٹکڑا، وہ جنتی مچھلی، دنیاوی مچھلی نہیں، جنت کی مچھلیاں ہوں گی وہ، اور جنت کی مچھلی کا جو جگر ہے نا، وہ جگر پہلا کھانا جو جنتیوں کو پیش کیا جائے گا وہ یہ ہوگا۔ تیسرا سوال تھا کہ اولاد کبھی ماں کی طرح کبھی باپ کی طرح کیوں ہوتی ہے، تو آقا نے فرمایا اولاد کا باپ یا ماں کی طرح ہونا تو اس کا سبب یہ ہے کہ جب مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پر سبقت لے جاتا ہے تو اولاد مرد کی طرح اور مرد کی ہم شکل ہوتی ہے، اور جب عورت کا نطفہ مرد کے نطفے پر غالب آ جاتا ہے تو اولاد ماں کے مشابہ اور ہم شکل ہوتی ہے۔ آقا نے یہ بھی الحمدللہ کلیئر فرمایا۔ جیسے ہی آقا نے یہ جواب ارشاد فرمایا نا
جیسے ہی تینوں سوالوں کے جواب دیے، یہ جواب سن کر وہ عبداللہ ابن سلام بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان، پڑھے لکھے تھے نا وہ یہودیوں کے عالم تھے، وہ ان کو پتا تھا کہ یہ وہی بتا پائے گا جو نبی ہوں گے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث پاک اس باب کی، نیا باب امام بخاری نے بنایا اور باب کا نام رکھا باب لا تحلفوا بآبائکم، نام رکھا کہ اپنے باپ داداؤں کی قسم نہ کھاؤ۔ اپنے باپ داداؤں کی قسم، میرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم لوگ کھاتے ہیں نا، میرے بیٹے کی قسم، یہ کیسا ہے سنیے۔ یہ حدیث پاک عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، ان رسول اللہ ادرکا عمر ابن خطاب وہو یسیر فی رقب یحلف بابیہ فقال الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من حالف فلیحلف باللہ ولیصمت۔ آقا کریم علیہ السلام تھے اور عبداللہ حضرت عمر ابن خطاب اپنی سواری پر سوار تھے۔ عمر ابن خطاب اپنے سواری پر ہیں اور آقا کریم علیہ السلام بھی ساتھ میں۔ اتنے میں حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے باپ کی قسم کھایا، کسی بات پر حضرت عمر نے اپنے والد کی قسم کھایا۔ جیسے ہی انہوں نے والد کی قسم کھایا نا، فقالا، حضور نے فرمایا، الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، آقا نے فرمایا اے عمر خبردار، بے شک اللہ نے تمہیں منع فرمایا ہے کہ اپنے باپ داداؤں کی قسم کھاؤ۔ آقا نے خبردار فرمایا کہ نہیں، باپ داداؤں کی قسم نہیں ہونا، باپ داداؤں کی قسم کھانے سے آقا اللہ نے منع فرمایا ہے۔ آقا نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، آقا نے فرمایا کہ جو قسم کھائے تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ جو اس کی قسم کھاتے ہیں، اس پر جو شرعی حکم ہے، ایک تو آپ نے سن لیا کہ قسم صرف کس کی ہوتی ہے، صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بار شریعت کے حصہ 9 میں جو صدر الشریعہ نے لکھا ہے، دیکھیے، غیر خدا کی قسم کھانا مکروہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا کیا ہے، مکروہ ہے، اور یہ شرعاً قسم بھی نہیں ہے، جی ہاں یہ قسم بھی نہیں ہے، اس کے توڑنے سے کفارہ بھی لازم نہیں آتا۔ کوئی اپنی ماں کی قسم کھا لے تو آدمی تو گلیڈ ہو جاتا ہے، یار ماں کی قسم کھائے، جھوٹی تھوڑی کھائے گا، تو ماں کی قسم ہی نہیں ہوتی، آدمی اس قسم کو توڑ بھی دے کوئی گناہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں۔ باپ کی قسم کھائے کوئی قسم ہی نہیں ہوتا۔ آدمی تو آج کل اب اگر بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تو آدمی تو کسی بھی چیز پہ بھروسہ کر لے گا، ارے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بول رہا ہے، جبکہ یہ کوئی قسم نہیں ہے، کوئی قسم نہیں ہے، یہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یعنی آدمی اگر اس قسم کے خلاف کرے گا، سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹا کے، بیوی کے، ماں باپ کے، یا ایسے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ کے یوں ہی قسم کھایا اور اس قسم کے خلاف کیا، کوئی گناہ نہیں، اور اس قسم کو توڑنے کا کوئی کفارہ بھی نہیں، یعنی یہ قسم ہی نہیں ہوتی۔ قسم صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ آدمی اللہ کی قسم کھایا تو قسم، نہیں تو کوئی قسم نہیں۔ عدالتیں بھی پتہ نہیں کیوں کرتی ہے، وہ قرآن پاک ہاتھ لائے بولے اس میں ہاتھ رکھو، یہ بھی کوئی قسم نہیں ہے۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ اسلام میں یہ بھی قسم نہیں ہے۔ اب ان کو قسم اگر مسلمان کو کھلانا ہے تو خدا کی قسم کھلائیں تو ہی قسم ہے، کسی کتاب میں ہاتھ رکھ کر بولے میں ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہا، جی نہیں، یہ بھی کوئی قسم نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ قسمیں ہوتی ہی نہیں۔ اس پر اور ایک دو ضروری باتیں آپ سن لیجئے۔ غیر خدا کی قسم نہیں ہے، مثلا تمہاری قسم، اپنی قسم، تمہاری جان کی قسم، اپنی جان کی قسم، تمہارے سر کی قسم، اپنے سر کی قسم، آنکھوں کی قسم، جوانی کی قسم، ماں باپ کی قسم، اولاد کی قسم، مذہب کی قسم، دین کی قسم، علم کی قسم، کعبہ کی قسم، عرش الہی کی قسم، یہاں تک کہ رسول اللہ کی قسم، یہ بھی قسم نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے رسول کی بھی قسم کھاتا ہے نا تو وہ بھی قسم نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ بھی اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ کی قسم نہیں ہوتی، قسم صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے تو وہ قسم ہوتی ہی نہیں، اس کو یاد رکھیں۔ اور اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دوسری حدیث پاک لائی وہ حدیث پاک بھی سنیں۔ یہ حدیث پاک حضرت ابن شہاب کہتے ہیں کہ قال ابن عمر سمیت عمر یقول قال علی،
حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے سنا فرماتے ہوئے، انہوں نے مجھ سے کہا، قال علی رسول اللہ، اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، کہ اللہ نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم اپنے باپ داداؤں کی قسم کھاؤ۔ قال عمر، حضرت عمر کہتے ہیں، فواللہ، اللہ کی قسم، ما حلفت بها منذ سمعت رسول اللہ ذاکرا ولا عاصرا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے اپنے حبیب سے یہ سنا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھاؤ، اپنے باپ دادا کی قسم نہیں کھاؤ، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کی قسم کبھی بھی جان بوجھ کر بھی اور بھول کر کے بھی میں نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھایا۔ ایسے تھے وہ مسلمان، وہ جو مسلمان کامیاب تھے نا حضور کے زمانے کے، وہ اسی وجہ سے تھے کہ اگر نبی نے فرما دیا تو مسلمان گردن کٹا دیتا تھا، لیکن نبی کے حکم کے خلاف نہیں کرتا تھا۔ گردن کٹ جائے وہ منظور ہے، لیکن نبی کے فرمان کے خلاف کرنا یہ منظور نہیں ہے، اور اسی بات پر وہ مسلمان کامیاب تھے۔ حضرت عمر نے کیا کہا کہ میں نے ایک بار باپ کی قسم کھایا تھا، نبی نے منع فرمایا کہ نہیں، باپ دادا کی قسم نہیں ہونا، تو حضرت عمر نے کیا کہا، جس دن سے میرے آقا نے مجھے فرمایا اس کے بعد کبھی بھول کر کے بھی اور کبھی جان بوجھ کر کے بھی میں نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی کیسی اطاعت گزار تھے اور آقا کی باتوں کو کتنا مضبوطی سے مانتے تھے۔ آئیے کچھ ایک دو حدیثیں سنتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا کریم علیہ السلام کی ذات سے حقیقی محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اتباع، حضور کی پیروی، حضور کی بات ماننے کا جذبہ حضرت عمر کی نس نس میں بسا ہوا تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا، خود رب عز و جل نے بھی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی اتباع کو اپنی محبت کا معیار ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی حضور کی اتباع مطلب بات ماننا، پیروی کرنا، کسی کی پیچھے چلنا، تو حضور کی اتباع اللہ کی محبت کے لیے ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ دوستی خدا کی، فرما برداری محمد کی۔ اگر حضور کی فرما برداری کیے تو خدا کی دوستی حاصل ہوگی، اگر حضور کی فرما برداری نہیں کیا تو خدا کی دوستی حاصل نہیں ہوگی۔ یعنی کلیئر کر دیا اللہ کریم نے، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ محبوب رب العزت محسن انسانیت نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کو کوئی چیز بھیجی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کو آقا نے کوئی چیز بھیجی ان کے لیے۔ جب حضرت عمر کے پاس وہ چیز پہنچی نا، کسی نے جو لے جا کر دے رہے تھے وہ لے کے پہنچے، تو حضرت عمر نے لیا ہی نہیں، اس کو واپس کر دیا۔ انہوں نے لوٹا دیا، جب لوٹا دیا تو وہ آقا کے پاس واپس آ گئی، تو آقا کریم نے حضرت عمر کو بلوایا، فرمایا، اے عمر تو نے وہ چیز کیوں لوٹا دی؟ میں نے بھیجا تھا، قبول نہیں کیا، تم نے لوٹا دی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں نہیں بتایا کہ آدمی کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ کسی سے کوئی چیز نہ لے؟ یعنی حضور نے ان کو فرمایا تھا کبھی کہ انسان کی بھلائی یہ ہے کہ وہ کسی سے کوئی چیز لے ہی نہ۔ آپ نے بتایا تھا تو ہمیں یاد تھا کہ کسی سے کوئی چیز نہیں لینا ہے، اس لیے ہم نے نہیں لیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں تب کے لیے کہا تھا جب کوئی کسی سے مانگ کر کوئی چیز لے، مانگ کر نہیں لینا ہے، اور اگر کوئی چیز بغیر مانگے تحفتاً بھیجے تو لے لینا ہے۔ آقا نے پھر کلیئر کیا، آقا نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی چیز نہیں لو، مانگ کے لینا منع ہے۔ یعنی لوگ چیزیں جو مانگتے ہیں نا کہ وہ ادے چوک جانا گاڑی دے دو، پیدل چلے جانا بہتر ہے اس مانگنے سے، وہاں جانا ہے وہ لے لو، وہاں جانا وہ لے لو۔ یہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے جو چیز آدمی نہیں بھی کرے تو چل سکتا ہے، یا نہیں بھی کرے تو بھی ہو سکتا ہے، یا اپنے طور پر کر سکتا ہے، وہاں بھی جو لوگ مانگنے کی عادت بناتے ہیں نا، اس سے آدمی کا وقار گھٹ جاتا ہے، غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنا وقار بچا کر کے رکھنا چاہیے، بھلے اس کے لیے کچھ نقصان اٹھانا پڑے، کچھ پیدل چل لینا پڑے، لیکن وقار اپنا بچا کے رکھنا چاہیے۔ تو آقا نے مانگنے سے منع فرمایا، تو آقا نے فرمایا تو نے مانگا تھوڑی تھا، میں نے تو خود اپنی طرف سے بھیجا تھا، اور جو اپنی طرف سے کوئی تحفہ بھیجے تو اسے اللہ کا رزق سمجھ کر رکھ لینا چاہیے۔ آقا نے فرمایا رزق سمجھ کر رکھ لو۔ تو حضرت عمر نے عرض کی، اب حضرت عمر نے جب کلیئر سنا نا تو کیا کہتے ہیں سنیے،
اس نے عرض کی حضرت عمر نے کہ اس ذات پاک کی قسم، یعنی اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اب کے بعد کسی سے کوئی چیز مانگوں گا نہیں، اور جو چیز سوال کیے بغیر میرے پاس آئے گی اسے واپس بھی نہیں کروں گا۔ یعنی آقا کی باتوں کو ایسا ہے لوگ لیتے تھے کہ بس آقا نے فرمایا بس لینا ہے اور کچھ نہیں، آقا کی باتوں کو مضبوطی سے لیتے تھے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے۔ اور حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت سیدنا شرحبیل بن سمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 17 یا 18 میل دور علاقہ ہمس کے دومین نامی ایک گاؤں کے پاس گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، 2 رکعت نماز ادا کی۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے امیر المومنین عمر فاروق اعظم کو مقام ذوالحلیفہ میں اسی طرح 2 رکعت نماز ادا کرتے دیکھا تھا۔ 2 رکعت نماز ایک جگہ پہ ادا کیے، تو انہوں نے ان کے ساتھ لوگوں نے پوچھا کہ یہاں ایک انجان جگہ، مطلب سفر میں انجان جگہ اتر کے 2 رکعت نماز ادا کی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں؟ تو جو 2 رکعت نماز ادا کی انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر کو 2 رکعت نماز ادا کرتے دیکھا تھا۔ دیکھیے یعنی وہ لوگ کیسے محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے، کہ میں نے حضرت عمر کو دیکھا تھا اور میں نے حضرت عمر سے پوچھا تھا، جیسے تم لوگ مجھے پوچھ رہے ہو ویسے میں نے حضرت عمر سے پوچھا تھا کہ آپ یہاں 2 رکعت نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے حضرت عمر کو پوچھا تھا تو حضرت عمر نے جواب یہ دیا تھا کہ میں وہی کر رہا ہوں جو میں نے اللہ کے نبی کو کرتے دیکھا ہے۔ کلیئر ہے بات؟ یہاں ہے کہ میرے آقا نے کیے ہیں، بس وہ بات ختم ہو گئی۔ اپنا دماغ نہیں لگاتے تھے کہ یار یہ جنگل بیابان میں کہاں اتر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آقا نے پڑھے صحابہ کو پڑھنا ہے، صحابہ کو پڑھے صحابہ نے پڑھے تو صحابہ کو جنہوں نے دیکھا ان کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک محبت تھی کہ بس نبی نے کیا ہے ہمیں کرنا ہے۔ الحمدللہ یہ کنز العمال کی حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد گرامی امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم سے عرض کی۔ حضرت عمر کی ایک بیٹی تھی حفصہ، یہ آقا کے نکاح میں تھی۔ جی ہاں، آقا کریم علیہ السلام جو ہے نا یہ حضرت عمر کی بیٹی سے بھی نکاح کیے تھے، ابو بکر صدیق کی بیٹی سے بھی نکاح کیے تھے۔ 4 یار جو تھے نا آقا کے، یہ کیسا رشتہ دیکھیے، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ان دونوں کی بیٹی سے آقا نے نکاح کیا، اور حضرت عثمان غنی حضرت علی ان کو اپنی بیٹی عطا فرمائے، ہے نا۔ یہ رشتے یاد رکھنا چاہیے، یعنی یہ جو 4 یار حضور کے تھے، 4 خلیفہ، یہ اور حضور محبت بھی اور رشتہ داری بھی ایک دم گتھیاں الحمدللہ تھی۔ یعنی دونوں جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ حضور کے نکاح میں، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کے نکاح میں، یعنی یہ دونوں کو آقا کریم علیہ السلام نے سسر بنایا۔ اور عثمان غنی ان کے نکاح میں تو آقا کریم نے 2 بیٹی عطا فرمائی، الحمدللہ 2 بیٹی آقا کریم نے۔ اور حضرت علی جو سب سے چوتھے خلیفہ ہیں ان کو آقا نے سیدہ فاطمہ عطا فرمائی، یعنی 2 کو اپنی بیٹی دے کر داماد بنایا اور 2 کی بیٹی سے شادی کر کے سسر بنایا۔ اس طرح ایک مضبوط رشتہ داری بھی الحمدللہ ان 4 صحابہ کے بیچ تھی۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی یہی بیٹی حضرت حفصہ، انہوں نے ایک بار حضرت عمر سے عرض کی، اے امیر المومنین آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں یہ تو بہت سخت ہیں، آپ ان سے نرم کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ جب حضرت عمر امیر بن چکے تھے، خلیفہ بن چکے تھے، جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تھے نا، اس وقت دولت کی افراط ہو گئی تھی، بڑی سلطنتیں فتح ہو چکی تھی، افراط تھی مال و دولت کی۔ حضرت عمر چاہتے تو سونے کے اور موتی کے دانوں سے بنا ہوا کپڑا پہن سکتے تھے، اتنی دولت آ گئی تھی، بہت دولت مندی آ گئی تھی، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں پھیلا پڑا ہوتا تھا سونے چاندی اور بانٹتے تھے حضرت عمر، زبردست دولت آ چکی تھی۔ لیکن اس وقت بھی دولت بہت ساری آنے کے بعد بھی حضرت عمر جو نا سخت کپڑے ہی پہنتے تھے، نرم کپڑے نہیں پہنتے تھے، سخت کپڑے نہیں، جیسا ایک ہوتا نا مشکل بھرا دور چل رہا ہے ویسا ہی رہتے تھے۔ تو آپ کی بیٹی تھی حضرت حفصہ، انہوں نے پوچھ لی ایک مرتبہ، کہنے لگی کہ آپ دولت آ گئی ہے، آپ نرم کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ بہت سخت کپڑے ہی پہنتے ہیں، اور جو آپ کھانا کھاتے ہیں وہ بھی آپ کے شایع نشان نہیں، آپ اس سے اچھا کھانا کیوں نہیں پسند کرتے؟ کھانا بھی ہلکا ہی کھاتے تھے، یعنی اچھا کھانا نہیں کھاتے، حالانکہ اللہ نے ہمیں رزق میں خوب اب برکت دے رکھی ہے۔ تو حضرت عمر کا جواب سنیے، حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اب تمہارے ضمیر سے اس کی دلیل فراہم کرتا ہوں، یعنی فرمایا کہ بیٹی میں تمہارے دل سے پوچھتا ہوں، سنو، تمہیں یاد ہے کہ یہ حضرت عمر نے فرمایا کہ بیٹی تم تو میرے آقا کے نکاح میں تھی، تمہیں یاد نہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے کس قدر مشقت بھری زندگی گزارے تھے؟ کیا تم بھول گئی کیا؟ پھر یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت کی دکھوں اور تکلیفوں سے بھری زندگی کے مختلف حالات اپنی بیٹی کو سنانے لگے،
اس وقت کی کہانیاں سنانے لگے کہ میرے آقا کے گھر میں 3 دن تک چولہے نہیں جلتے تھے، آقا کریم علیہ السلام کئی مہینوں تک صرف کھجور کھا کر گزارا کرتے تھے، آقا کریم علیہ السلام کے گھر کی چھت کبھی بھی ایسی نہیں تھی کہ آقا کھڑے کھڑے اندر گھس جائیں، آقا کو جھک کے ہی جانا پڑتا تھا، نہیں اتنے چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے، یعنی اس دور کی جو مشکل بھرے حالات تھے، کسی بھی صحابی کے گھر میں چراغ نہیں ہوتا تھا، تیل کی کمی، چراغ بھی نہیں ہوتا تھا، رات کو اندھیرے میں ہوا کرتے تھے، یعنی وہ جو تکلیف کا دور تھا نا، حضرت عمر نے اس کا ذکر اپنی بیٹی سے کیا، یہاں تک کہ وہ تکلیف کے دور بتاتے بتاتے حضرت عمر فاروق اعظم بھی رونے لگے اور آپ کی بیٹی حضرت حفصہ بھی رونے لگی، آقا کی تکلیفوں کا دور یاد کر کے دونوں رونے لگے۔ پھر حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، حضرت عمر کہتے خدا کی قسم، دنیا میں میں بھی نبی کریم اور نبی کریم کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق جیسی تکلیفوں بھری زندگی گزاروں گا تاکہ میں ان دونوں جیسی پسندیدہ زندگی پا سکوں۔ کیسے لوگ تھے وہ؟ آج کل تو تھوڑی دولت نہیں ہوتی تو لوگوں کو لگتا ہے دولت دکھنی چاہیے، شادیوں میں اناپ شناپ خرچ کریں گے، اناپ شناپ کپڑے پہنیں گے، اور وہ بھی کہ رہے ایک جوڑی سے تھوڑی ہونا، ہر شادی کے لیے نئے جوڑے ہونا، دولت ہے، یعنی وہی دولت کو کہا جائے کہ تھوڑا سا فی سبیل اللہ خرچ کر دو تو پھر ہاتھ جیب میں گھستا ہی نہیں، بڑا تنگ ہو جاتا ہے، پھر ڈر لگتا ہے کہ یہ تو چلا جائے گا یہ، اور وہی فضول خرچی میں کیا کیا نہیں کرتے لوگ فضول خرچی کے نام پر، شادیوں میں دیکھیں اور برتھ ڈے پارٹیوں میں دیکھیں، یعنی جو بھی فنکشنز کے نام کے ہوتے ہیں، ایونٹ جتنے ہیں جو دنیاوی ایونٹ ہیں، اس میں لوگ کتنا نا فضول خرچی کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر کا شوق اور جذبہ دیکھیے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے بیٹی، حضور نبی رحمت شفیع امت کی حیات طیبہ حضور کی زندگی کیسی تھی؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم، ایک مہینہ گھر میں نہ دیا جلتا اور نہ ہی ہنڈیاں پکتی تھی، ایک مہینہ کوئی ہنڈی نہیں چڑھتی تھی چولہے میں، سید عالم کے پاس ایک جبہ ہوتا تھا جسے آپ اوڑھتے تھے اور اسی کو اپنا بچھونا بناتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا بتاؤ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خلیفہ رسول ابو بکر صدیق کی زندگی کیسی تھی؟ انہوں نے کہا وہ بھی ویسے ہی تھے، نبی کی طرح ہی مشکل بھری زندگی انہوں نے گزاری۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا ان 3 دوستوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن میں سے 2 دنیا میں ایک ہی طریقے پر چلتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے اور تیسرا ان کی مخالفت کو چلے، کیا وہ ان دوستوں سے جا ملے گا؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا وہ تیسرا ساتھی میں ہوں، میں اپنے پہلے دونوں دوستوں کے طریقے پہ چلوں گا، جیسے میرے آقا گزارے زندگی ویسے گزاروں گا، جیسے آقا کا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق گزارے ویسا گزاروں گا، چونکہ ہم تینوں دوست ہیں اور تینوں دوست آخرت میں بھی ایک ساتھ رہے، اس کے لیے مجھے ان کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ کیا شان ہے واقعی میں، یعنی یہ ہوتی ہے محبت۔ آج لوگ تو صرف نعرے میں محبت رہ گئی ہے کہ بالکل نعرہ لگ جائے گلے پھاڑ کے، لیکن محبت جو ہے نا وہ آدمی اپنی زندگی میں اتارے، یہ دور دور تک نظر نہیں آتے، اور حقیقت میں محبت تبھی کہلائے گی جب اس محبت کو آدمی اپنی زندگی میں اتارے گا، اور زندگی میں اتارے بنا محبت کا کوئی معنی بھی نہیں ہے۔ اللہ کرم فرمائے کہ اللہ ہم لوگوں کو ہوش و عقل عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک بھی توجہ سے سن لیں، کتاب الایمان کی آج کے درس کی آخری حدیث پاک ہے، 6395 حدیث کا نمبر ہے، اور حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من حلفا، جس نے قسم کھایا، فقالا فی حلف ہی، اپنی قسم میں کہا، باللات والعزى، لات اور عزا کی قسم، فلیقل لا الہ الا اللہ، تو وہ کلمہ پڑھے، ومن قال لصاحبی تعالی اقامرک فلیتصدق، اور جو اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ جوا کھیلتے ہیں تو اسے چاہیے کہ صدقہ کرے۔ 2 باتیں اس حدیث پاک میں، پہلی بات تو یہ ہوئی کہ آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی قسم کھائے اور قسم میں لات اور عزا کا نام لے، لات اور عزا کیا ہے؟ یہ مکہ کے لوگ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کا نام تھا یہ لات اور عزا، جیسے آج یہاں ہندوستان میں نام ہے لوگ الگ الگ ان کے بتوں کی، تو ویسے ہی عرب شریف میں جو جن کی عبادت کرتے تھے ان کا نام کیا تھا؟ لات، عزا، منات، بہت سارے نام تھے الگ الگ، بہت سارے تو ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر بھی تھے، لیکن مشہور اور بڑے بت جو تھے ان کے نا، یہ لات عزا بڑے تھے، یہ ان کی بڑے انہوں نے اسٹیچو بنا کے رکھا تھا۔ تو یہ
ان کی قسم کھاتے تھے، وہ لوگوں کے زبان پہ تھا، لوگ ان کی قسمیں کھاتے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے سنا کہ بات آ گئی تھی کہ قسم صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی، باقی کسی کی قسم نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی چونکہ یہ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے نا، تو پرانی زبان پہ جو بات ایک ہے نا کہ جمی ہوئی ہے کہ قسم کھایا تو نام نکل آتا تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک حکم ارشاد فرمایا، فرمان جاری کیا کہ اگر کوئی لات اور عزا کی قسم کھائے تو اس کے بعد فوراً کلمہ پڑھے، وہ فوراً کیا کرے؟ کلمہ پڑھے۔ یہاں بات میں عرض کروں، ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی بات بول دیتے ہیں، ان کی قسم ان کی قسم، یہ بولتے ہیں لوگ، یہ شاید میرا اشارہ آپ سمجھتے ہوں گے، کچھ لوگ جو دین سے دور ہیں نا، وہ اللہ کے علاوہ ان کے جو معبود ہیں ان کی طرف بات کر کے بھی قسموں کی بات کرتے ہیں، یا بھگوان قسم تو بہت لوگ بولتے ہیں آپ کے یہاں، میں یہی سنتا ہوں آ کر کے، یعنی یہ لوگ بولتے ہیں، یہ خاص کر جو کاروباری قسم کے لوگ ہیں نا، جن کو لوگوں کے بیچ رہنا، اکثر جو غیروں کے بیچ میں رہتے ہیں، وہ ان کے پاس خاص کر کے جو ان سے بات کرتے ہیں نا غیروں سے، تو اس وقت وہ ان کو خوش کرنے کے لیے شاید وہ کیا کرتے ہیں اللہ جانے، وہ قسمیں کھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی قسم بس قسم ہے، اور پھر کیا اپنا کلچر دوسروں کے سامنے پیش کریں، اور یہ کہ اللہ ایک ایسا لفظ ہے نا، خدا ایک ایسا لفظ ہے کہ ان کو سب جانتے ہیں کہ اللہ اور خدا کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر کھائے نا ایک مسلمان، تو دوسرا آدمی زیادہ متاثر ہوگا کہ نہیں یار یہ اپنے رب کی قسم کھا رہا ہے۔ الٹا اگر آپ ان کی بات کرو گے، ان کا جملہ استعمال کرو گے نا، شاید وہ یقین نہ کرے، کیا ہے تو یہ تو چاپلوسی کر رہا ہے، اور اگر آپ اپنے رب کی قسم کھائیں گے تو وہ بندہ جو ہے نا وہ زیادہ یقین کرے گا۔ اس لیے ہر ممکن کوشش کریں کہ قسم صرف ہو تو کس کی ہو؟ صرف خدا کی، اللہ کی ہی قسم ہو۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے نا، تو سنیے اس تعلق سے کیا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ یہاں آپ نے کیا سنا کہ آقا نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ لات عزا کی قسم کھائے تو کیا پڑھ لینا چاہیے؟ فوراً کلمہ، فوراً کلمہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو وہی حکم اب بھی ہوگا کہ اب بھی اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے معبودوں کی نام کی قسم کھائے تو اس بندے پر لازم ہے کہ فوراً کلمہ پڑھے۔ جی ہاں، اس حدیث پاک میں کلمہ طیبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس طرح کی قسمیں اٹھانے کا جاہلیت کے دور کا نیا نیا گزرا تھا، لہٰذا کبھی کبھار ان کی زبان سے اس طرح کی قسم نکل جاتی تھی، لہٰذا حضور نبی پاک صاحب لولاک نے انہیں حکم دیا کہ اس پر فوراً کلمہ پڑھ لیا کرو، تاکہ ان کی زبان سے جو کچھ نکلا وہ اس کلمے کی وجہ سے مٹ جائے۔ الحمدللہ۔ اور حضرت آقا کریم علیہ السلام نے تو اس پر جو دو تین ارشاد آپ سنیں جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے کسی شخص کو اپنے باپ کی قسم کھاتے سنا تو ارشاد فرمایا اپنے باپ دادا کی قسمیں نہ کھایا کرو، جو قسم کھائے تو اللہ کی قسم اٹھائے، اور جس کے لیے اللہ کی قسم کھائی جائے اسے چاہیے کہ راضی ہو جائے۔ یہ بھی آقا نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اللہ کی قسم کھاتا ہے تو آپ اس سے راضی ہو جاؤ، مان لو اس کے بعد کوئی خدا کی قسم کھا رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مسلمان خدا کی قسم کھا رہا ہے اس کے بعد آپ یقین نہیں کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا عذاب اس پر ہوگا، لیکن کوئی مسلمان آپ کے سامنے خدا کی قسم کھا رہا ہے تو آپ کو خدا کے نام کی عظمت ہونی چاہیے کہ میرے رب کی قسم کھا رہا ہے، بھلے یہ جھوٹا ہو کچھ ہو، لیکن آپ اس وقت اس کی بات کو مان کر آگے بڑھ جائیں۔ جی ہاں، چونکہ خدا کی قسم کھا رہا ہے، آقا نے فرمایا کہ جس کے لیے اللہ کی قسم اٹھائی جائے اسے چاہیے کہ راضی ہو جائے، یعنی مان لے، اور جو اللہ کی قسم پر بھی راضی نہ ہو اس کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ نہیں۔ آدمی اللہ کی قسم کے بعد بھی اگر نہیں مانے تو آپ اللہ کی قسم نہیں، اللہ کے نام کی کوئی اہمیت نہیں رہی، تو اللہ فرماتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہے۔ اور نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تحقیق اس نے کفر و شرک کیا۔ یہ تو بہت ڈرا دینے والی بات ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھائی تو آقا فرماتے یقیناً اس نے کفر و شرک کیا، اسلام سے خارج ہونے کی باتیں ہیں یہ۔ اور سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی قسم کھائی جاتی ہے وہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں ہونا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانا غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے زیادہ پسند ہے۔ جی ہاں، یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانا غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی غیر اللہ کی قسم بالکل پسندیدہ ہے، اگر سچی ہو پھر بھی پسند نہیں ہے۔ جھوٹی قسم اللہ کی کھائے تو چلے گا، لیکن سچی قسم بھی غیر اللہ کی نہیں چلے گا۔
یہ صحابی کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے علاوہ ہرگز کسی کی قسم کھانے کی عادت اپنے اندر ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام طرح کی جھوٹی قسموں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔